السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 27واں پارہ مکمل ہو رہا تھا، کل 2-3 آیات رہ گئی تھیں اور وہیں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو رسول بنا کے بھیجا اور ان کی نسل میں نبوت رکھ دی اور کتاب رکھ دی۔ پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے بات مان لی، ہدایت اختیار کر لی اور بہت سے لوگ فاسق ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے، علی آثارہم برسولنا، اور سب کے سے آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا، اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے انجیل عطا کی، وآتیناہ الانجیل۔ اور جن لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا۔ رافتم و رحمہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کی یہ خوبی کیا بتائی گئی ہے کہ ان کے دلوں میں رافت اور رحمت ہے، نرم دل ہوتے ہیں یہ، لیکن انہوں نے خود سے اپنے طور پہ رہبانیت اختیار کر لی، خود ایجاد کر لی، ایک نئی بدعت انہوں نے گھڑ لی جو ہم نے ان پہ فرض نہیں کی تھی۔ رہبانیت کیا ہوتی ہے کہ تارک دنیا ہو جانا، جنگلوں میں نکل جانا، اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو حرام کر لینا، شادی نہیں کرنی، اچھا کھانا نہیں، سہولتوں سے فائدہ نہیں اٹھانا، اپنے آپ کو اذیت دینی ہے، راہب بن جانا۔ کرسچینٹی میں ابھی بھی کچھ آثار ہمیں اس کے ملتے ہیں، جیسے ننس کو ہم دیکھیں وہ شادی نہیں کرتی ہیں۔ تو رہبانیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے خود ایجاد کر لی تھی۔ ماں کتبناہا علیہم، ہم نے ان پہ نہیں لکھی تھی یہ، ہم نے اسے ان پہ فرض نہیں کیا تھا۔ الا ابتغاء رضوان اللہ، مگر اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے آپ ہی یہ بدعت گھڑ لی۔ چلیں، وہ بدعت اختیار تو کر لی، گھڑ تو لی، پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا اسے بھی ادا نہ کر سکے، پھر چھپ چھپا کے وہ گناہ سرزد ہوتے تھے جو کہ سر عام لوگوں کے سامنے وہ نہیں کرتے تھے۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہوئے تھے ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کیا۔ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، مگر ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ اب یہ آخری وہ 3 آیات ہیں جو کل جہاں پہ میں نے چھوڑا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاؤ۔ 2 باتیں، 2 عمل ایسے ہیں کہ وہ اگر تم اپنا زندگی کا ماحصل انہیں سمجھ لو گے، ایک تقوی اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دل سے ایمان لانا، اللہ تمہیں اس کے بدلے میں کیا دے گا؟ یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور وہ تمہیں نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے۔ ایک اللہ کی طرف سے رہنمائی تمہارے ساتھ ہوگی، اللہ کا نور تمہارے ساتھ ہوگا، تم اس کی روشنی میں چلو گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ، 2 کام کرنے پہ تمہیں 3 چیزیں ملیں گی۔ 2 کرنے کے کام کیا ہیں؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننا۔ ان کی زندگی میں جو لوگ تھے ان کے لیے بھی ہے اور ان کے بعد والوں کے لیے، ہمارے لیے بھی ہے۔ ہم بھی آج اگر تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں، پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہیں، ڈر ڈر کے چلتے ہیں، شاہ راہ حیات پہ چلتے ہوئے گناہوں کے کانٹے، گناہوں کی جھاڑیاں جو ہمارے ساتھ الجھنے کی کوشش کرتی ہیں، جن میں ہم خود بلکہ کہنا چاہیے کہ انوالو ہوتے ہیں، ان سے اگر ہم اپنا دامن بچا کے رکھیں ایک متقی انسان کی طرح، ان گناہوں کی آلودگیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی کا ماحصل بنا لیں، آپ کے نقش قدم پہ چلیں، آپ کی بات مانیں، آپ کی
آپ کی پوری زندگی ہمارے سامنے کھلی کتاب کی طرح سے. آپ نے ہمیں کیا احکامات دیے ہیں قرآن اور حدیث. آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا من تمسکتم بہما. میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم میں سے جو کوئی بھی ان کو تھام لے گا ہرگز گمراہ نہ ہوگا. تو وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنت رسول، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پہ کہ نقش آپ کے نقش قدم پہ اگر ہم چلتے ہیں، آپ کیا کرتے تھے، کیسے سوتے تھے، کیسے جاگتے تھے، کیا کھاتے تھے، کن چیزوں سے بچتے تھے، آپ کے تعلقات لوگوں کے ساتھ کیسے تھے، اگر ہم اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھال لیں، جو کام کرنے کا آپ نے حکم دیا وہ کریں، جن سے آپ نے روکا اس سے رک جائیں. آمنو برسولی، تو اللہ کیا تمہیں دے گا؟ کفلین من رحمت، اپنی رحمت کا 2 حصہ عطا فرمائے گا اور تمہیں نور بخشے گا اور تمہیں بخش دے گا. اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو ہے ہی بہت بڑا معاف کرنے والا اور مہربان. تمہیں یہ روش اختیار کرنی چاہیے تاکہ اہل کتاب کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں ہے. اللہ نے آپ کی طرف جو رسول بھیجا ہے یہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے اپنی رسالت حیث یجعل رسالتہ. اب اگر لوگ حسد، بغض اور تعصب کی وجہ سے آپ کو نہیں مانتے تو انہیں پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ کے فضل پہ ان کی کوئی اجارہ داری نہیں ہے، یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. اللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا. یہاں پہ ہمارا پارہ 27واں مکمل ہو جاتا ہے. اس پارے کا آغاز ہوتا تھا سورہ زاریات کا کچھ حصہ ہم نے پارہ نمبر 26 میں پڑھا اور کچھ حصہ اس کا پارہ نمبر 27 میں ہے. سورہ زاریات کا جو حصہ پارہ نمبر 27 میں ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا تذکرہ چل رہا تھا. مہمان فرشتوں کی وہ مہم جو 26 پارے کے آخر میں جو شروع ہوئی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہیں عام مہمان سمجھے تھے، جن مہمانوں کو جب آپ پر ان کی حقیقت کھلی اور پتہ چلا کہ یہ فرشتے ہیں تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کس مہم پر آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں قوم لوط کی طرف پتھروں کی بارش برسانے اور ان تباہ کرنے کے لیے بھیجا گیا. تو پھر اس کے بعد اس بارے میں مختلف قوموں کا انجام بتایا گیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا انجام، قوم عاد کا انجام، اس قوم سمود، قوم نوح کا انجام بتایا گیا ہے. یہ بتانے کے بعد پھر زمین و آسمان کی تخلیق کی طرف اس کا رخ مڑتا ہے اور پھر اس علمی تحقیق کا یہ صورت اعلان کرتی ہے کہ اللہ نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا پیدا کیا. کوئی چیز انفرادی شکل میں نہیں ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے جوڑوں کی شکل میں پیدا کی. پھر سورت کے اختتام پر جن و انس کی تخلیق کا مقصد بتایا گیا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور عبادت ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ ساری مخلوق کے رزق کا کفیل اللہ ہے، اللہ رزق دیتا ہے تمام مخلوقات کو. اس کے ساتھ ہی سورہ زاریات مکمل ہو جاتی ہے. اس سے اگلی سورت طور ہے. سورت طور جو ہے اس میں 5 قسمیں کھا کے فرمایا گیا ہے کہ اِنَّ عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا. اور پھر متقین کا دائمی مسکن بتایا گیا ہے کہ جنت الفردوس ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہمیں بتایا ہے کہ وہاں پہ کیا کیا کچھ ہوگا اس دائمی مسکن میں. وہاں انہیں حور و غلمان ملیں گے، لذیذ پھل ملیں گے، گوشت اور لبالب بھرے ہوئے جام، ایسی نعمتیں وہاں پہ مہیا ہوں گی. اور پھر وہ جنتی آپس میں بات چیت کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں کے درمیان ڈرا کرتے تھے، بس اللہ نے ہم پہ احسان کیا اور ہمیں تیز گرم ہواؤں کے عذاب سے بچا لیا.
ہم اس سے پہلے ہی اس کی عبادت کیا کرتے تھے کہ بے شک وہ بہت مہربان اور محسن ہے۔ تو یہ متقین کا دائمی مسکن جو ہے جنت الفردوس، اس کا تذکرہ ہے سورۃ طور۔ پھر دعوت کے بارے میں مشرکین کا موقف بتایا گیا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں مشرکین اختیار کیے ہوئے تھے کہ وہ آپ کے ساتھ مذاق کرتے تھے، استہزاء کرتے تھے، آپ کو کاہن کہتے، کبھی مجنون کہتے۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ آپ اس دعوت و تذکیر کے سلسلے کو چھوڑے نہیں، جاری رکھیں، یہ لوگ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ پھر یہ صورت مشرکین کے باطل خیالات کی تردید کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل اس میں دیے گئے ہیں، اور ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور تسبیح و تحمید کا حکم دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ بس آپ صبر کریں اور اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد کرتے رہیں۔ اس کے بعد سورہ نجم ہے۔ سورہ نجم میں بھی ستارے کی قسم کھائی ہے، اور سورہ نجم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صاحب قاب قوسین بتاتی ہے کہ آپ جو تھے ان کا اور جبریل کا فاصلہ اتنا رہ گیا تھا جیسے دو کمانوں کا فاصلہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت بیان کرتی ہے ستارے کی قسم کھا کر۔ یہ صورت، اس صورت میں یعنی ستارے کی قسم کھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی صاحب قاب قوسین کی صداقت بیان کی گئی ہے کہ آپ سچے تھے۔ اور آپ کے معجزہ معراج کا ذکر ہے اس میں، جس میں آپ نے اللہ کی قدرت کے اور آپ کی اللہ کی بادشاہت کے بہت سے عجائب و غرائب کا مشاہدہ کیا، اللہ کی آیات کا مشاہدہ کیا، اللہ کی نشانیاں دیکھی۔ اور پھر یہ صورت مشرکین اور ان کے بتوں کی مذمت کرتی ہے، بتوں کے نام لے لے کے، لات، عزا اور منات جیسے بتوں کی جو لوگ عبادت کرتے تھے۔ سورہ نجم مشرکین کے اس شرک کی مذمت کرتی ہے۔ پھر اس میں اللہ کی وحدانیت کے دلائل دیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہی ہے، اس کی قدرت اور وحدانیت کے دلائل میں جو باتیں صورت بیان کرتی ہے کہ اللہ وہی ہے جو ہنساتا بھی ہے اور رلاتا بھی ہے، جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے۔ اسی نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، اسی کے ذمے دوبارہ پیدا کرنا ہے، وہی مالدار بناتا ہے، وہی سرمایہ دیتا ہے، اسی نے نافرمان قوموں کو ہلاک کیا ہے۔ اور پھر صورت کے اینڈ پہ سجدہ ہے۔ یہ سجدہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تو آپ کے ساتھ مشرکین نے بھی بے خودی میں سجدہ کر دیا، تو یہاں پہ صورت کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ القمر ہے۔ سورہ قمر جو ہے اس میں شق قمر کی بات ہے ابتدائی میں، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قرب قیامت اور شق قمر کا ذکر ہے۔ قیامت کے قریب آنے کا مطلب ہے کہ نبوت محمدیہ کا زمانہ اس زمانے کے مقابلے میں اب کم ہے جو آپ سے پہلے گزر چکا ہے، یعنی اب قیامت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اور قیامت کو یوں بھیجا گیا ہے، یعنی آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی کو اٹھاتے ہوئے فرمایا تھا کہ مجھے اور قیامت کو یوں بھیجا گیا، یعنی میں اور قیامت اب قریب قریب ہیں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا درمیان میں، بس اب قیامت ہی آئے گی۔ پھر سخت ترین دن کہا گیا ہے قیامت کے دن کو، کہ جب یہ قبروں سے اس حال میں کھڑے ہوں گے کہ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، چہروں پر ذلت کی سیاہی چھائی ہوگی، اور یہ پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوئے جا رہے ہوں گے، اور وہ خود کہیں گے کہ یہ دن تو ہمارے لیے بڑا سخت دن ہے۔ پھر سابقہ قوموں جیسے جرائم چونکہ اہل مکہ کے بھی تھے، ان کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ جو پچھلی قومیں تھیں وہ بھی یہی ایسے ہی جرائم کرتی تھیں، اور ان کے اوپر جیسا عذاب آیا، کفار مکہ کو ڈرایا جا رہا ہے کہ کہیں تم پہ بھی ویسا ہی عذاب نہ آ جائے، کیونکہ تم بھی انہی جرائم کا ارتکاب کر رہے ہو جن کا وہ قوم ہی کیا کرتی تھی۔ پھر قرآن سے نصیحت
لینے کی بات ہے اور بار بار کی گئی ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے تو قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ بار بار سوال ہے کہ ہے کوئی تم میں سے جو یہ نصیحت حاصل کرے۔ قرآن کو آسان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے پڑھنا آسان، اسے حفظ کرنا آسان، اس سے نصیحت لینا آسان، اس پہ عمل کرنا آسان۔ تو پھر اس کے بعد ذکر ہے کہ ہم نے ہر چیز کو، اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے، خواہ وہ خیر ہو یا شر، سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہونے والا ہے ان سب کے بارے میں سب لوح محفوظ میں اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اور اللہ کو تو پہلے سے سب کچھ پتا تھا، اللہ نے ہر چیز اس لیے لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی ہے۔ اور انسان کو چاہیے کہ کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے اس کا ارتکاب نہ کرے، اور نہ ہی کسی نیکی کو حقیر سمجھ کے چھوڑے۔ آخر میں اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ متقین کو اچھے انجام، اللہ کی رضا اور عزت کے مسکن کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور اس کی بشارت دی گئی ہے کہ ان کے لیے عزت کا مقام ہے، عزت کا مسکن ہے، اللہ کی رضا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سورۃ القمر مکمل ہو جاتی ہے۔ پھر سورہ رحمان ہے۔ رحمان کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن۔ ابتدا ہی میں رحمان کی نعمت کبریٰ کا ذکر ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتیں بیان کی ہیں، جن میں سب سے بڑی نعمت قرآن کا اتارا جانا اور بندوں کو اس کی تعلیم دینا ہے۔ کوئی مادی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہر نعمت کا کوئی بدل ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کا بدل کوئی چیز نہیں بن سکتی۔ اس کی ایک ایک آیت اور ایک ایک حرف دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ پھر صحیفہ کائنات پر پھیلی ہوئی نعمتیں جو ہیں، اس صورت میں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سورج، چاند جو اللہ کے ٹھہرائے ہوئے حساب سے اپنی منزلوں پر چل رہے ہیں، ستارے اور درخت جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، زمین جسے مخلوق کے لیے بچھا دیا گیا، مختلف اناج، پھل، پھول جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، میٹھے اور کھاری پانی کے دریا جو اپنی اپنی جگہ جاری ہیں، موتی، مونگے جو ان دریاؤں سے نکالے جاتے ہیں، پہاڑوں جیسی بلندی اور پھیلاؤ رکھنے والے جہاز جو سمندروں میں چلتے ہیں اور انسان کے فائدے کے لیے نقل و حمل کا کام کرتے ہیں۔ ان دنیاوی نعمتوں کے علاوہ پھر یہ تو دنیاوی نعمتیں ہو گئی، پھر اخروی نعمتیں، یہاں لکھنے میں دنیاوی نعمتیں اور اخروی نعمتیں لکھنا تھا، دونوں میں سیم لکھا گیا۔ پھر آخرت کی جو نعمتیں ہیں اور ان کا بھی، اور آخرت کے عذابوں کا بھی سورہ رحمان میں ذکر ہے۔ آگ کے وہ شعلے اور دھواں جن میں سانس لینا بھی دوبر ہو جائے، وہ جہنم جس کی ایک چنگاری بھی انسان کو جلانے کے لیے کافی ہوگی، وہ کھولتا ہوا پانی جسے دوزخی مجبوراً پئیں گے، وہ ان کی انتڑیوں کاٹ کے رکھ دے گا۔ تو یہ ساری چیزیں اس صورت میں بتائی گئی ہیں۔ نعمتوں میں تو بے شمار چیزیں ہیں، چند ایک کا ذکر کیا ہے، اور ابلتے ہوئے چشمے، میوہ جات، خوبصورت عورتیں، شرم و حیا اور حسن و جمال کا پیکر پورے وہاں پہ ہوں گی۔ اور اس میں 31 بار سوال کیا گیا ہے۔ دنیا اور آخرت کی یہ ساری نعمتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ نے اس صورت میں 31 بار پوچھا ہے، ابھی ای آلاء ربکما تکذبان، اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اگر 2-4 نعمتیں ہوں تو ان کو جھٹلا سکتے ہو، مگر جہاں یہ حال ہو کہ نعمتیں بے حد و حساب ہیں، انہیں جھٹلانا بھی نہیں چاہیے۔ پھر صورت کا تجزیہ اگر ہم کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں اپنی تخلیق کے مظاہر ذکر کیے اور ان کے ضمن میں فرمایا ابھی ای آلاء ربکما تکذبان 8 بار، یعنی جن آیات میں اللہ کی عجائبات، اس کی تخلیق کے مظاہر کا ذکر ہے، وہ 8 بار وہاں ابھی ای آلاء ربکما تکذبان
کا سوال آتا ہے۔ اس کے بعد جہنم اور اس کے عذابوں کا ذکر جب کیا تو پھر 7 بار یہ آیت ذکر کی گئی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور دیکھیں کہ جہنم کے دروازے بھی 7 ہی۔ پھر جنت کے باغات اور اہل جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے 8 بار یہ آیت آئی ہے۔ اتفاق سے جنت کے دروازے بھی 8 ہیں۔ جہاں جہاں جنت کا تذکرہ کیا وہاں جب کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو 8 مرتبہ کہا، تو جنت کے دروازے بھی 8 ہیں۔ پھر ایسے باغات کا ذکر ہے جو درجے کے اعتبار سے پہلے باغات سے کم ہیں، ان باغات کے ضمن میں بھی یہ آیت 8 بار آئی ہے۔ تو اہل علم اس سے ایک نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ جو شخص پہلی 8 پر اعتقاد رکھے گا اور ان کے تقاضوں پر عمل کرے گا، اسے اللہ تعالیٰ جہنم کے سارے دروازوں سے بچا لے گا اور دونوں قسم کی جنتوں کا حقدار بنا دے گا۔ مطلب انسان اللہ سے امید رکھنی چاہیے نا، اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ اچھا، کبھی کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جہنم کے عذاب کون سی نعمت ہیں کہ جہنم کا عذاب کا ذکر کر کے بھی اللہ تعالیٰ بار بار سوال کر رہے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ ظالموں، سرکشوں اور نافرمانوں کو عذاب دینا اللہ کے عدل کا تقاضا ہے، اور مظلوموں کے حق میں یہ بات بہت بڑی نعمت ہے، ظالموں کو سزا دینا۔ اور دوسری بات یہ کہ کفر و شرک کا انجام ظہور سے پہلے ہی بندوں کو بتا دینا نبی اللہ کریم کی ذات کا بہت بڑا احسان ہے کہ وہ پہلے سے ہی بتا رہا ہے کہ جو یہ کرے گا اس کو اس کی سزا یہ ہوگی۔ یہ بتانا ایک احسان ہے۔ سورت کا اختتام پھر اللہ کے بابرکت نام سے ہوتا ہے جو عزت و جلال والا ہے۔ اب اگلی سورت ہے سورت الواقعہ۔ آغاز ہوتا ہے اذا وقعت الواقعہ، وقوع قیامت کا ذکر ہے۔ پھر قیامت میں حشر کے دن انسانوں کے جو 3 گروہ بننے والے ہیں، ان 3 گروہوں کا تذکرہ ہے۔ ایک سابقین کا گروہ ہے، ایک اصحاب الیمین ہے، ایک اصحاب الشمال ہے، اور پھر ان تینوں کے انجام بھی بتائے گئے ہیں۔ پھر اللہ کے انعامات اور احسانات کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی انسان پہ بے شمار نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو دی ہیں، اور پانی کے قطرے سے اس نے انسان کو بنایا، مٹی میں ڈالے جانے والے چھوٹے سے بیج کو پھر وہ ایک تناور درخت بنا دیتا ہے، بادلوں سے پانی برساتا ہے، وہ درخت سے آگ پیدا کر سکتا ہے۔ تو وہی اللہ انسان کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ پھر قرآن کی عظمت، اپنی قدرت کے بیان کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی عظمت بیان کرتا ہے۔ ستاروں کے گرنے کی قسم کھا کے اللہ خود فرماتا ہے کہ اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ یہ قسم کھا کے کیا فرمایا؟ بے شک یہ قرآن بہت بڑی عزت والا ہے، جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے، جسے صرف پاک لوگ چھو سکتے ہیں۔ یہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا ہے۔ عظیم قسم کھا کے ایک عظیم کتاب کی عظمت بیان کی گئی۔ پھر ستاروں اور قرآن میں ایک مناسبت بھی ہے، کیونکہ قرآن کی عظمت کے لیے ستارے کی قسم کھائی ہے۔ جیسے ستاروں کے ذریعے خشکی اور تری کی تاریکیوں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے، ویسے ہی قرآنی آیات سے جہالت اور ضلالت کی ظلمات میں ہدایت حاصل کی جاتی ہے۔ جیسے ستاروں کی دنیا کے سارے عجائب ابھی تک انسان پر آشکارا نہیں ہوئے ہیں، اسی طرح قرآن کی آیات میں پوشیدہ سارے علوم سے بھی ابھی انسان واقف نہیں ہوا۔ اور سورت کے اختتام پر پھر ایک دفعہ انسانوں کے تینوں گروہوں کے لیے جزا و سزا کی خبر دی گئی۔ سورہ واقعہ کے بعد سورہ حدید ہے۔ سورہ حدید اللہ کی صفات اور حاکمیت کا شروع میں بیان ہے اس میں، اور
کہا گیا ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب اللہ کا ہے، وہی ہر چیز کا خالق و مالک ہے، کائنات کی ہر چیز اس کی حمد و تسبیح بیان کرتی ہے، انسان، حیوان، درخت، پہاڑ، جن، فرشتے، نباتات، جماد، سب زبان حال اور زبان کال سے اس کی عظمت کا اقرار کرتے ہیں۔ جب کچھ نہیں تھا تب بھی وہی تھا، جب کچھ نہیں رہے گا تب بھی وہی ہوگا، وہ ہر چیز پہ غالب ہے، اس پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وہ ظاہر اتنا ہے کہ ہر چیز میں اس کی شان نظر آتی ہے، وہ باطن اتنا ہے کہ کوئی عقل اس کی حقیقت تک پہنچ نہیں سکتی اور حواس اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ دین کی خاطر سب کچھ قربان کر دینے کا اس صورت میں حکم دیا گیا ہے کہ دین کی سربلندی کے لیے جان و مال کھپا دو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو کہا تمہیں کیا ہو گیا جو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ حقیقت میں تو زمین و آسمانوں کی میراث کا مالک اللہ ہی ہے، ہمارے مرنے کے بعد وہ اکیلا ہی وارث ہوگا۔ انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب کے ساتھ ساتھ مخلص اہل ایمان اور منافقوں کا جو حال ہوگا وہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ پھر دنیاوی زندگی کی حقیقت اور بے ثباتی بیان کی گئی ہے، سمجھایا گیا ہے کہ دیکھو یہ دنیا سراب ہے، دھوکہ ہے، لہو و لعب ہے، کم عقل لوگ مال و اولاد کی کثرت پر فخر کرتے ہیں، حسب و نسب پر اکڑتے ہیں، اپنی زندگی اور صلاحیتیں دنیا کا سامان جمع کرنے میں کھپا دیتے ہیں۔ دنیا کی مثال تو اس کھیتی جیسی ہے جس کی سرسبزی دیکھ کر کاشتکار خوش ہوتا ہے، دیکھنے والے رش کرتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ کوڑے کا ڈھیر بن کر سب ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کا حال ہے، یہ فانی ہے اور یہاں کی ہر چیز زوال پذیر ہے۔ پھر آخرت کی زندگی جو دائمی ہے اور وہاں کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں، اس کا تذکرہ ہے۔ اور جنت کے حصول کے لیے مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی مغفرت اور جنت کے حصول کے لیے دوڑ لگا دو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اور پرہیزگاروں کے لیے دوہرا اجر اور نور کا وعدہ ہے سورت کے اختتام پر، کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور رسول پر ایمان لانے والے ہیں انہیں دوہرا اجر اور نور عطا کرے گا اللہ تعالیٰ، جس کی روشنی میں وہ چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نور عطا فرمائے۔ عمل کی کچھ باتیں، عمل کی تو ساری ہی باتیں ہیں، لیکن ہم کیا کریں گے اس پارے کو پڑھنے کے بعد؟ اللہ کے اور راضی کرنے کی فکر میں مستقل لگ جائیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، عمل بھی ایسے کریں جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور دعا بھی کرے، اللہم انا نسألک رضوانک، اللہ ہم تجھ سے تیری رضا مانگتے ہیں، اللہم انا نسألک رضوانک والجنہ، اور جنت مانگتے ہیں، ونعوذ برحمتک من النار، اور ہم تیری رحمت صدقے تجھ سے آگ سے بچنے کی دعا کرتے ہیں، آگ سے پناہ مانگتے ہیں۔ یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، کام ایسے کرنے چاہیے جس سے اللہ راضی ہو جائے، پھر اللہ کی نعمتوں کو ہر وقت یاد کر کے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ قدم قدم پہ اللہ کی نعمتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، لیکن ہم بس ان چیزوں کو یاد رکھتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے اس کو تو ہم یاد ہی نہیں رکھتے۔ ایک ایک چیز کو یاد کر کے سانس لے رہی ہوں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، چل پھر رہی ہوں، اللہ کی بہت بڑی نعمت، میں دیکھ رہی ہوں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دیکھ نہیں سکتے، میں سن سکتی ہوں، میں کھا کے ہضم کر لیتی ہوں، میں پانی پی کے ہضم کر لیتی ہوں، ہر چیز میں کھانے کی مجھے اجازت ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو میٹھا نہیں کھا سکتے، بہت سے لوگ ہیں جو نمکین نہیں کھا سکتے، اور جو لوگ یہ دونوں کھاتے ہیں فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، پتہ اس دن چلتا ہے جب یہ چیزیں بند ہو جاتی ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں گوشت نہیں کھا سکتے، بہت سے لوگ ہیں گھی نہیں کھا سکتے۔ اگر ہم جو نعمتیں ہمیں میسر ہیں ان پہ اللہ کا شکر ہے، کیونکہ جب ہم اللہ کی نعمتوں پہ اس کا شکر ادا کرتے ہیں نا، اللہ اور نعمتیں دیتا ہے۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، وہ خود فرماتا ہے اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ بچنا کس چیز سے ہے؟ خود پسندی سے،
اپنے آپ کو بڑی چیز نہیں سمجھنا. اور یہ شیطان نے ہر انسان کے کان میں پھونک ماری ہوتی ہے ہر روز. وہ اٹھ کے یہی کہتا ہے کہ تیرے جیسا کوئی نہیں. جو کام تم نے کیا ہے نا وہ کوئی دوسرا تو کر ہی نہیں سکتا. بڑے بڑے متقی پرہیزگار اور بڑے بڑے عالم فاضل، بڑے بڑے اپنے آپ کو نیک سمجھنے والے خود پسندی کے مرض میں مبتلا نظر آئیں گے. یہ فلاں نے ایسے کر دیا، وہ ایسے کرتا ہے، پھر ساتھ ہی اپنی مثال ہم دیں. دیکھیں میں نے تو کبھی ایسے نہیں. یہی خود پسندی ہوتی ہے. اپنے کاموں کو سب سے منفرد سمجھنا. اور صرف یہ خود پسندی نہیں ہے، اس میں تکبر بھی پھر آ جاتا ہے. جو میں کر سکتی ہوں دوسرا کوئی نہیں کر سکتا. یہ چھوٹی برائی نہیں ہے. ہم تو اسے خیر برائی سمجھتے ہیں اور ہر شخص سمجھتا ہے یہ تو دوسروں کے لیے ہے. میرے اندر تو یہ ہے ہی نہیں. کبھی بیٹھ کے سوچنا شروع کر دیں کہاں کہاں ہم خود پسندی کا شکار ہوتے ہیں. پھر فخر اور بخل ہر چیز میں ہم بخل کرتے ہیں. صلاحیتوں میں بھی، علم میں بھی، پیسے میں بھی، چیزوں میں بھی. اور دوسروں کو بھی یہی مشورہ دیتے ہیں کہ بچا لو، کچھ بچا کے رکھو. بچا کے نہ رکھ اسے. بچانے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ جمع کرنے کی ہیں آخرت کے خزانوں میں، آخرت کے بینک میں. اللہ تعالیٰ ہمیں بخل سے بچائے، خود پسندی اور فخر سے بچائے. اور آخر میں دعا. تو بظاہر تو یہ دعائیہ انداز میں نہیں ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر نے جس دل سے دعا مانگی تھی، انی مغلوب، اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، بس تو میری طرف سے بدلہ لے لے. انتہائی پریشان، دکھی، غمگین اور لوگوں کے ستائے ہوئے شخص کے لیے یہ دعا. انی مغلوب، میں میرے ربی انی. قرآن میں تو خیر ربی کا لفظ نہیں ہے، ہم اپنے رب کو پکارنے تو ربی بھی کہہ سکتے ہیں ساتھ. میں مغلوب ہو گئی ہوں یار، انتصر، اب میں نہیں کچھ کر سکتی، اب تو میری طرف سے بدلا لے. یہ بہت بڑی فریاد ہے اللہ سے. چھوٹی سی بظاہر دعا ہے، بات ہے، چھوٹی سی 3 لفظ ہیں. اور بعض اوقات کہیں لکھا ہوا میں دیکھتی ہوں تو یہ انی کی بجائے انی لکھا ہوتا ہے. حالانکہ جب آیت کے شروع میں انا ہوتا ہے تو اس وقت انا ہوتا ہے، جب درمیان میں آیت کے آئے تو پھر الف پہ زبر ہوتی ہے. انی مطلب ایک ہی ہے، انی مغلوب، بے شک میں مغلوب ہوں، فانتصر، اللہ میرا بدلہ لے لے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم.